تمام حمد ہے بہر خدائے عز و جل، برائے سیدی اعلیٰ نسب درود شریف۔ لائق صد قدر و احترام خواتین و حضرات، آداب۔ شمع فروزہ میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ اس سلسلے کے 2 حصے آپ نے دیکھے، جس میں نے پیش کیا تھا اللہ کے حبیب کا انداز دعا مانگنے کا، اور اللہ کے حبیب کی وصیتیں اور ہدایات اپنی فوجیوں کو مختلف جنگوں کے موقعوں پر۔ اس حصے میں میں پیش کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات۔ یہ وہ خطبات ہیں جن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ نہ رنگ و نسل میں تمیز، نہ ذات پات کا امتیاز، نہ اونچ نیچ کی تفریق، نہ بھید بھاؤ، نہ علاقائی حد بندیاں، حسن سلوک، مساوات، رواداری، انسانی حقوق، انسانیت کے قوانین و ضوابط کے ترجمان آپ کے خطبات ہمیں سبق دیتے ہیں صلح و آشتی، امن و سلامتی اور محبت و اخوت کا، جن پر ہم عمل پیرا ہو کر اپنے اطراف یہ خوشگوار ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ 1 سال قبل جنگ احد، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، ابو سفیان آتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ اگلے سال بدر صخرہ میں ہم یہیں ملیں گے، اس کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منظور ہے۔ ٹھیک 1 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی فوج لے کر احد کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کی فوج، جس میں 3700 سپاہی حصہ لے رہے ہیں، پورے اس وقت کے جنگی ہتھیارات سے لیس، نہایت کر و فر کے ساتھ وہ بھی احد کی جانب روانہ ہے۔ راستے میں یہ ایک منافق کی باتوں میں آ کر 300 سپاہیوں کا ایک دستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس رہتے ہیں صرف 700 سپاہی۔ انہی کو لے کر آپ احد کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ احد پہنچتے ہیں تو نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ خطبہ دیتے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ اور نماز فجر سب نے باجماعت کی ادا، اس جگہ ایک روح پرور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم رفعتوں کا آپ کی خاکہ بنا سکتے ہیں ہم۔ اور یہ خطبہ وہ آئینہ ہے شاہ کی ذات کا، جس میں جلوہ بار ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آپ کی شان نبوت کا کھلا مظہر ہے یہ، در سے حق دیتا ہوا مینارے انور ہے یہ۔ اہل ایمان فوجیوں سے کر رہے ہیں یوں خطاب، مجھ پہ نازل کی ہے جو اللہ نے نازل کتاب۔ حکم دیتا ہے خدا اس میں اطاعت کا مجھے، باز رہنا ہے مجھے سارے ہی بد اعمال سے۔ جس جگہ پر تم کھڑے ہو اجر کا ہے یہ مقام، جس جگہ پر تم کھڑے ہو اجر کا ہے یہ مقام۔ جس نے اس کو یاد رکھا خوش دلی سے شاد کام، اور اپنے نفس کو خوگر بنایا صبر کا،
جوہد پیہم سے یقین سے جس نے رکھا واسطہ، ایک مشکل امر یہ دشمن سے کرنا ہے جہاد، ایک مشکل امر یہ دشمن سے کرنا ہے جہاد، چند ہی ثابت قدم رہتے ہیں اس میں شاد باد، وہ جنہیں اللہ لگا دیتا ہے راہ راست پر، وہ جنہیں اللہ لگا دیتا ہے راہ راست پر، ایسے بندوں کو خدا رہتا ہے بن کر راہبر، اور نافرمان جو بھی ہوتا ہے اللہ کا، اس کا ہو کر ساتھ ہی شیطان رہتا ہے سدا۔ صبر سے آغاز کرنا آج تم اعمال کا، صبر سے آغاز کرنا آج تم اعمال کا، فتح کی کرنا طلب اس صبر سے تم باصفا، رب نے جو وعدہ کیا اس فتح کے انعام کا، رب نے جو وعدہ کیا اس فتح کے انعام کا، ہر طرح رکھنا لحاظ اللہ کے احکام کا، تم ہدایت یاب ہو جاؤ یہی منشا میرا، تم ہدایت یاب ہو جاؤ یہی منشا میرا، اور ہدایت تم کو لوگوں میں نے دی ہے بارہا، اختلاف باہمی آپس کے جھگڑے بزدلی، اختلاف باہمی آپس کے جھگڑے بزدلی، ساری کمزوری کا ہے کوئی سبب تو بس یہی، اختلاف باہمی آپس کے جھگڑے بزدلی، ساری کمزوری کا ہے کوئی سبب تو بس یہی، مجھ کو ہاں جبرائیل نے یہ بات بتلائی ابھی، کوئی ہو اس کی نہ پوری ہوگی تب تک زندگی، جب تلک وہ کھانا لے گا اپنا لقمہ آخری، ہم پہ لازم ہو گئی تعمیل اس کے حکم کی، پس اس اللہ سے جو رب کل ہے تم ڈرتے رہو، پس اس اللہ سے جو رب کل ہے ڈرتے رہو، رزق تم ہر حال میں اس سے طلب کرتے رہو، اور طلب کرنا تو نافرمانیوں کو چھوڑ کر، اور طلب کرنا تو نافرمانیوں کو چھوڑ کر، فرما برداری سے خوش ہوتا ہے رب بحر و بر، نیک و بد کیا ہے بیاں اللہ نے سب کر دیا، نیک و بد کیا ہے بیاں اللہ نے سب کر دیا، درمیاں کی مشتبہ چیزیں سبھی سمجھا گیا، ایک مومن اس طرح ہے ایک مومن کے لیے، ایک مومن اس طرح ہے ایک مومن کے لیے، جوں جڑا رہتا ہے یک انسان کا سر جسم سے، سر دکھے تو جسم بھی دکھتا ہے ہو کر بے قرار، سر دکھے تو جسم بھی دکھتا ہے ہو کر بے قرار، رکھیے وہ تم کو سلامت جو کہ ہے پروردگار، رکھیے وہ تم کو سلامت جو کہ ہے پروردگار۔ حضرات و خواتین، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا وہ صلہ رحمی اور عفو درگزر کی ایک روشن اور شاندار مثال ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلند کی تھی، اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، آپ کی مخالفت پر اتر آئے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، طرح طرح کے ظلم آپ پر ڈھانے لگے، ہر طرح کی صوتوں میں آپ کو ڈالا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر بھی اذیتیں اور تکالیف کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور آج آپ فاتح مکہ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم و تشدد کیا تھا، سر خمیدہ دست بستہ مجرموں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے کیا اعلان کیا، ملاحظہ کریں۔ یوں یہاں کی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا،
جس سے ظاہر ہو رہی تھی کھل کے شان کبریا، وہ ہی بس معبود ہے، کوئی شریک اس کا نہیں، وہ ہے یکتا غیر فانی اور رب العالمی۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرما کے دامن بھر دیا اور تنہا دشمنوں کی فوج کو پسپا کیا، اور تنہا دشمنوں کی فوج کو پسپا کیا۔ آپ نے پھر دشمنان حق کا لے کر جائزہ پرسکون انداز میں ان سے کیا بس ایک سوال، پرسکون انداز میں ان سے کیا بس ایک سوال، اے گروہ اہل مکہ کیا ہے تم سب کا خیال، اے گروہ اہل مکہ کیا ہے تم سب کا خیال، کیسا کرنے والا ہوں میں تم سے برتاؤ ابھی، کیسا کرنے والا ہوں میں تم سے برتاؤ ابھی، لرزہ بر اندام تھے وہ خوف میں ڈوبے سبھی، عرض کی آقا سے ہے امید ہم کو خیر کی، عرض کی آقا سے ہے امید ہم کو خیر کی، ہیں کریم النفس بھائی اور کرم والے نبی، اور ہیں فرزند ہمارے ایک مشفق بھائی کے، اور ہیں فرزند ہمارے ایک مشفق بھائی کے، آپ کو حاصل ہے سارا اختیار اللہ سے، رحمت عالم نے یہ ارشاد فرمایا سنو، رحمت عالم نے یہ ارشاد فرمایا سنو، آج میں تم سے وہی ایک بات کہتا ہوں کہ جو بھائیوں سے اپنے میرے بھائی یوسف نے کہا، بھائیوں سے اپنے میرے بھائی یوسف نے کہا، جو گناہ تم نے کیے ہیں بخش دے ان کو خدا، جو گناہ تم نے کیے ہیں بخش دے ان کو خدا، میری جانب سے پکڑ تم پر نہ ہے کوئی گرفت، میری جانب سے پکڑ تم پر نہ ہے کوئی گرفت، تم سبھی آزاد ہو اپنا لو چاہے جو بھی سمت، تم سبھی آزاد ہو اپنا لو چاہے جو بھی سمت، حق تعالی مہرباں ہے اور ہے بے حد رحیم، وہ کرم فرمانے والا ذات ہے اس کی کریم، آپ کا اعلان یہ ملتی نہیں جس کی نظیر، چھان کر تاریخیں سب لائے کوئی ایسی نظیر، کیسا وہ جود و کرم تھا کیسا عفو درگزر، کیسا وہ جود و کرم تھا کیسا عفو درگزر، ان کے حق میں وہ بھی جو تھے آپ سے سینہ سپر، وہ جنہوں نے آپ کو شاعر کہا ساحر کہا، وہ جنہوں نے آپ کو شاعر کہا ساحر کہا، وہ جنہوں نے قاتلانہ آپ پر حملہ کیا، وہ جنہوں نے آپ کو محصور رکھا 3 سال، وہ جنہوں نے کر دیا تھا آپ کا جینا محال، وہ جو ہر دم آپ پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، وہ جو ہر دم آپ پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، وہ جو بچوں کو لگا کر سنگ برساتے رہے، وہ کہ جن کی وجہ ہجرت آپ کو کرنی پڑی، وہ کہ جن کی وجہ ہجرت آپ کو کرنی پڑی، وہ جنہوں نے آپ کی املاک ساری چھین لی، وہ جو حملے اہل ایمان پر کیے تھے بار بار، وہ جو دشمن اہل حق کے بن گئے تھے نابکار، ان کے حق میں آپ کا اعلان ایسا مرحبا، ان کے حق میں آپ کا اعلان ایسا مرحبا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ خوب تھا، دشمنان دین حق جو تھے محافظ بن گئے، دشمنان دین حق جو تھے محافظ بن گئے، اور حفاظت مذہب اسلام کی کرنے لگے،
آپ نے یوں ان کے ذہنوں کو درخشاں کر دیا، آپ نے یوں ان کے ذہنوں کو درخشاں کر دیا اور دلوں میں جذبہ ایمان کامل بھر دیا، جذبہ انسانیت کو ایسی آب و تاب دی، جذبہ انسانیت کو ایسی آب و تاب دی، زندگی کو اس کی اپنی اصلی صورت مل گئی۔ حضرات و خواتین، فتح مکہ کے بعد آپ نے تبوک کا قصد کیا۔ تبوک کے راستے میں یہ گاؤں ملا جس کا نام حجر تھا۔ یہاں آپ نے اپنے جانثاروں کو ہدایت کی کہ یہاں کا پانی مت پیو، یہاں تک کہ یہاں کے پانی سے آپ وضو بھی مت کرنا، اور یاد رکھو کبھی اکیلے نہ رہنا، کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھنا۔ یہ وہ گاؤں تھا جہاں کبھی قوم سمود آباد تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے چل پڑو۔ خود آپ نے بھی اپنا چہرہ ڈھانکتے ہوئے اپنی اونٹنی کو بھگانے لگے۔ جب آپ شہر تبوک پہنچے تو وہاں آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، ملاحظہ کریں۔ سب سے سچی بات ہے تو یہ کلام اللہ کا، سب سے اچھی بات ہے تو یہ کلام اللہ کا، کلمہ تقوی ہی ہے مضبوط سب سے آسرا، ملت ابراہیم کی ملت ہے سب سے خوب تر، ہے طریقہ سب طریقوں سے کوئی بہتر، اگر وہ طریقہ ہے محمد کا جو ہے رب کا رسول، وہ طریقہ ہے محمد کا جو ہے رب کا رسول، وہ طریقہ جس کو کرتا ہے میرا رب بھی قبول، سب سے بہتر بات باتوں میں ہے ذکر اللہ کا، سب سے بہتر بات باتوں میں ہے ذکر اللہ کا، کوئی قصہ اور بہتر ہی نہیں قرآن سا، سب سے بہتر کام ہے دنیا میں وہ سب کے لیے، سب سے بہتر کام ہے دنیا میں وہ سب کے لیے جن کو پوری تندہی سے عزم راسخ سے کرے، اور بدتر کام وہ ہے وضع جو خود سے ہوا، اور بدتر کام وہ ہے وضع جو خود سے ہوا، سب سے عمدہ راستہ پیغمبروں کا راستہ، سب سے بہتر موت وہ ہے جو شہادت سے ملے، سب سے بہتر جو عمل ہے وہ عمل جو نفع دے، جو ہدایت پائے اور راہ ہدایت چھوڑ دے اس پہ کھل جاتے ہیں سارے گمراہی کے راستے، وہ ہدایت سب سے بہتر ہو سکے جس پر عمل، وہ ہدایت پانے والا وہ کرے جس پر عمل، اندھا پن بدتر ہے کوئی تو ہے دل کا اندھا پن، اندھا پن بدتر ہے کوئی تو ہے دل کا اندھا پن، اور نصیحت یوں بھی فرماتے رہے شاہ زمن، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے ہے دینے والا اچھا ہاتھ، کم ہو لیکن کافی ہو بہتر ہے ایسی چیز ہی، کم ہو لیکن کافی ہو بہتر ہے ایسی چیز ہی، جو زیادہ ہو مگر غافل کرے وہ ہے بری، موت کے آنے پہ مانگی جائے ایسی معذرت، بد سے بدتر معذرت ہے ایسی کوئی معذرت، روز محشر کی ندامت سب سے بدتر اور بری، روز محشر کی ندامت سب سے بدتر اور بری، کچھ خدا کے ذکر میں رکھتے ہیں لا تعلقی، دیر کر کے جمعہ میں آتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں، دیر کر کے جمعہ میں
آتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں، بعض کچھ ایسے بھی ہیں اور بعض کچھ ویسے بھی ہیں۔ جو کبیرہ ہے گناہ جھوٹی زباں ان میں سے ایک، جو کبیرہ ہے گناہ جھوٹی زباں ان میں سے ایک، وہ جو ہیں دل کے تونگر، وہ تونگر سب سے نیک اور توشہ سب سے کارآمد ہے تو تقویٰ ہے وہ، اور توشہ سب سے کارآمد ہے جو تقویٰ ہے وہ۔ تاج سب دانائیوں کا خوف اللہ کا ہے وہ، ہے پسندیدہ دلوں کو چیز کوئی تو یقین، ہے پسندیدہ دلوں کو چیز کوئی تو یقین۔ کفر کا یک جزو شک ہے دل میں جو ہے تہنشیں، میتوں پر چیخنا ہے یہ جہالت کا عمل، اور خیانت آگ دوزخ کی نہیں اس کا بدل، آتش دوزخ سے داغے جانا پینا ہے شراب، آتش دوزخ سے داغے جانا ہے پینا شراب، اور برے اشیار سب ابلیس کا زور خطاب، ہر گناہ کا کوئی منبع ہے اگر تو ہے شراب، ہر گناہ کا کوئی منبع ہے اگر تو ہے شراب، مال یتیموں کا یہی خوراک ہے سب سے خراب، دوسروں سے جو نصیحت لیں سعادت ان کی ہے، وہ برے ماں پیٹ سے ہیں کالی قسمت ان کی ہے، ہوگا سب اعمال کا دار و مدار انجام پر، ہوگا سب اعمال کا دار و مدار انجام پر، خواب وہ سب سے برا ہے جو نہیں ہے معتبر، وہ جو آنے والی ہے ہر چیز ہے بالکل قریب، وہ جو آنے والی ہے ہر چیز ہے بالکل قریب، مومنوں کو گالی دینا فسق ہے اے بد نصیب، کفر لڑنا ان سے غیبت ہے خدا کو ناپسند، مال کی حرمت کرو ان کو نہ پہنچاؤ گزند، ہو خلاف اللہ کے ایسی قسم جو کھائے گا، ہو خلاف اللہ کے ایسی قسم جو کھائے گا، قادر مطلق ہے اللہ وہ اسے جھٹلائے گا، دوسروں کی جو خطائیں بخش دیتا ہے اسے، بخش دیتا ہے اسے اللہ اپنے فضل سے، دوسروں کے جب گناہوں کو کوئی کر دے معاف، دوسروں کے جب گناہوں کو کوئی کر دے معاف، بخش دوں گا سب گناہ اس کے خدا کہتا ہے صاف، اور پی جائے جو غصہ اجر اس کا پائے گا، اور پی جائے جو غصہ اجر اس کا پائے گا، صبر کرنے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، جا بجا پھیلائے جاتا ہے جو افواہیں اسے، جا بجا پھیلائے جاتا ہے جو افواہیں اسے، اللہ تعالیٰ کس لیے پھر اس کو رسوا نہ کرے، ظاہری اظہار جو کرتا پھرے گا صبر کا، اس کے آلام و مصائب کو بڑھا دے گا خدا، ظاہری اظہار جو کرتا پھرے گا صبر کا، اس کے آلام و مصائب کو بڑھا دے گا خدا، جو کوئی اللہ کی کرتا ہے نافرمانیاں، ہے عذاب اس کو وہ پائے گا سزا بھی بے گماں، مغفرت کا ہوں میں طالب مغفرت کا خواستگار، مغفرت کا ہوں میں طالب مغفرت کا خواستگار، ہاتھ اٹھا کر آپ نے ایسا پڑھا پھر 3 بار۔ حضرات و خواتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی 2 خطبات باقی رہ گئے ہیں جو کافی طویل ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کا الگ سے ویڈیو بناؤں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، لہٰذا آج کا یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔